السلام علیکم۔ آج ہم جماعت صوم کا باب صوم سبق نمبر 1 سیرت طیبہ کے بارے میں جانیں گے۔ سیرت چیپٹر کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو اور طیبہ کہتے ہیں پاک کو۔ قبل کہتے ہیں پہلے کو، از بعثت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے۔ ولادت باسعادت، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اسلامی مہینہ تھا 12 ربیع الاول اور انگریزی مہینے عیسوی کے حساب سے 22 اپریل 571 کو عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ عرب ملک ہے اور شہر مکہ مکرمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں آنکھ کھولی۔ آپ نے جو قبیلہ قریش کا معزز خاندان تھا بنو ہاشم، وہاں آپ نے اپنی آنکھ کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، جن کا مکہ مکرمہ میں بہت احترام کیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بہت سے معجزے ظاہر ہوئے۔ خانہ کعبہ کے تمام بت گر پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے تمام بت خود بخود گر پڑے۔ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کے آتش کدہ سرد پڑ گئے۔ عرب کے گھرانوں میں رواج تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ولادت کے 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے ایک نیک خاتون حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا۔ 4 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت سعدیہ حلیمہ نے کی۔ کتنے سال تک؟ 4 سال تک حضرت سعدیہ حلیمہ نے آپ کی پرورش کی۔ بچپن کے حالات، بچپن کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی، کتنے سال؟ 6 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کی وفات ہو چکی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لی۔ والدہ کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ حضرت عبد المطلب نے، جو کہ آپ کے دادا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ کتنے سال کے ہوئے؟ جب 8 سال کے۔ 6 سال میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی۔ حضرت ابو طالب آپ کے چچا تھے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچپن ہی سے اعلیٰ صفات یعنی بہت اچھی خوبیاں اور نبوت کی نشانیاں موجود تھیں۔ جب آپ بچے تھے، چھوٹے تھے، تو آپ میں بہت اچھی خوبیاں تھیں اور نبوت کی نشانیاں بھی موجود تھیں بچپن ہی سے۔ سفر شام یعنی شام کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 12 سال کے، کتنے سال کے؟ 12 سال کے، جب 12 سال کے ہوئے تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارتی قافلے میں شام لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ شام۔ 12 سال کی عمر میں تجارتی قافلے میں شام لے گئے۔ کون لے کے گئے؟ حضرت ابو طالب۔ راستے میں ایک مسیحی عالم، مسیحی کہتے ہیں عیسائی کرسچن لوگوں کو، مسیحی عالم نے حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود
نبوت کی نشانیاں بتائی اور یہ بھی کہا کہ انہیں شام لے کر نہ جائیں کیونکہ یہودی انہیں پہچان لیں گے۔ وہ جو مسیح عالم تھا انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ میں جو نبوت کی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہیں، آپ انہیں شام لے کر نہ جائیں کیونکہ یہودی انہیں پہچان لیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہودی انہیں نقصان پہنچائیں۔ حضرت ابو طالب نے ان کی بات مان لی اور اپنا سامان و تجارت وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آگئے۔ شام تک نہیں پہنچے، آپ نے اس مسیحی عالم کی بات مانی اور مکہ واپس آگئے، اپنا سارا جو سامان تھا وہیں فروخت کر دیا۔ حلف الفضول۔ قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے یمن سے مکہ مکرمہ آئے ہوئے ایک شخص سے مال خریدا لیکن قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ قریش کے سردار عاص بن وائل نے، کس نے؟ عاص بن وائل نے یمن سے مکہ مکرمہ آئے ہوئے، یعنی یمن سے ایک شخص مکہ آیا تھا، سردار جو تھا قریش کا عاص بن وائل، اس نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس تاجر کو رقم ملنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے پہاڑ پر چڑھ کر مکہ مکرمہ کے شریف لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے اس کی رقم دلوانے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، یعنی جو ان کی طاقت تھی اس کو استعمال کیا اور اس موقع پر زبیر بن عبد المطلب نے مختلف قبائل کو جمع کیا تاکہ اس طرح کے مسائل کو کوئی مستقل حل نکالا جائے، یعنی جتنے بھی وہاں کے قبیلے تھے ان کو آپ نے دعوت دی تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ مکہ مکرمہ کے مختلف قبائل نے اس موقع پر ایک معاہدہ کیا، یعنی ایک وعدہ کیا آپس میں۔ زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پر اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس معاہدے میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام قبائل مل کر مظلوم کی مدد کریں گے، جیسے وہ شخص تھا تو اس کی مدد کی حضرت زبیر نے اور اس کا حق دلوائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ اس حلف الفضول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں اپنی شرکت پر فخر کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حلف کا معنی ہے معاہدے کے، فضول فضل کی جمع ہے۔ اس معاہدے کے قائم کرنے میں جن لوگوں نے کوشش کی تھی ان کے ناموں کے شروع میں لفظ فضل آتا تھا، اس لیے اس معاہدے کا حلف الفضول نام دیا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور ایمانداری کی وجہ سے قریش کی ایک معزز اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سامان تجارت شام لے جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کر روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سفر کے حالات سے آگاہ کیا، جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ حضرت ابو طالب آپ کے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بھی حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ ایک بیوہ تھی۔ حجر اسود کی تنصیب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا، لہٰذا خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کی گئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرنے کا مرحلہ تھا۔ ہر شخص چاہتا تھا یہ خدمت اس کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت
لڑائی تک جا پہنچی۔ قریش کے ایک معزز شخص نے مشورہ دیا کہ کل سب سے پہلے جو مسجد حرام میں آئے گا وہی ثالث قرار دیا جائے گا، یعنی وہی حجر اسود کو لگائے گا۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا۔ اگلے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کہا، یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھا اور سب سرداروں سے فرمایا کہ چادر کے کنارے تھام لیں اور اوپر کو اٹھا لیں۔ جب چادر مقررہ جگہ کے برابر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب فرما دیا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی کا خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین حکمت عملی سے ٹل گیا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب